أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو غور فرمائیے کہ صرف اس آیت میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ کے اس پورے ربوع میں اللہ نے روزے کے متعلق گفتگو فرمائی ہے، روزے کی فرضیت کا حکم دیا ہے، اور برس کے 12 مہینوں میں ایک مہینے کو اللہ نے روزوں کے لیے مختص کر دیا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ قرآن میں آیتوں کی آیتیں اور رکوع کے رکوع اس سے بھرے پڑے ہیں، لیکن ہم کو اس جانب توجہ نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کہ روزے کا ڈیفینیشن معلوم کرے، روزے کے احکام معلوم کرے، مسائل معلوم کرے، بڑی غفلت ہوتی کہ روزہ نام ہے رک جانے کا، اور شریعت میں نام ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور جنسی خواہش سے عبادت کی نیت سے رکنا، اللہ کا حکم سمجھ کے رکنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس سے بندوں کی جسمانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ آپ آج میڈیکل سائنس کو پڑھ لیں تو پتہ چلے گا کہ روزہ رکھنے سے کیا کیا جسم کے اندر صفائیاں ہوتی ہے، اور کیا کیا اس کا ویسٹیج چھٹتا ہے، اور بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ ہم اگرچہ کہ سائنس کو دیکھ کر قرآن پر ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن قرآن کی ہر بات میں بے شمار فائدے، تو بہرحال جسمانی فائدے بھی ہیں روزے کے اور روحانی فائدے بھی۔ تو جانتے والے جانتے ہیں کہ جسمانی اس قدر فائدے ہیں، ایسے ہی روحانی فائدے بھی بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے، بندوں کی تربیت کے لیے روزے رکھے ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ روزے کے مسائل نہیں معلوم کرتے، اور جو کچھ بھی معلوم ہے ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ ان کے نالج کا جو سورس ہے وہ سنی سنائی باتیں، ان سے سن لیے ان سے سن لیے۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے تو بچ رہی تو اتنا بچ رہی کہ انسان رمضان روزے میں غسل نہیں کروا کرتے نا، پانی نہائے تو روزہ چلے جاتا۔ اب کوئی نہا رہے تو سوال ہو جا رہا کہ ارے روزہ رکھ کے پانی نہاتے اور روزہ رکھ کے تھوک نکلتے ہیں، اور کٹنگ بنانے کے لیے اور ناخن بنانے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں روزے میں تیل لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے، حالانکہ یہ ساری چیزیں وہ ہے جس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تو یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر انجیکشن بھی دیا جا سکتا ہے، بلڈ ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے، تو جن سے روزوں کو فرق نہیں پڑتا اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے۔ وجہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، سیکھے نہیں ہیں، باضابطہ طور پر علم حاصل نہیں کیے ہیں، اور اسی طریقے سے جن باتوں کی طرف دھیان دینا ہے اس کو بہت ایزی لے کے بیٹھے ہوئے۔ جیسے اللہ فرما رہے روزے تم پر فرض ہے، مسٹ ہے، لازم ہے اگر تم صحت مند ہو۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ معمولی باتوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے، کیوں نہیں آج ذرا سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے روزہ۔ ارے بھائی روزہ بیمار کو چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر بیماری بھی کیسی ہونا چاہیے کہ جس میں جان جانے کا امکان ہو، یا کوئی سخت بیماری ہو جس کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا امکان ہو۔ لیکن آج